السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. 2 دنوں کا ولاگ اکٹھا بنائیں گے، جمعہ سے لے کے آج تک کا، جمعہ شام سے لے کے اب تک. ویسے آپ ہماری روٹین سے واقف ہیں الحمدللہ. اللہ کے فضل اس کی توفیق سے جمعہ کے دن ہم نے سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کی، مصنون اذکار کیے. جمعہ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن جمعہ پڑھانا ہوتا ہے، تو اس کی تھوڑی سی تیاری کی، لیکن ناشتہ کے بعد. جب جمعہ پڑھایا، جمعہ سے فارغ ہوئے الحمدللہ اللہ کے فضل سے، پھر کھاریہ کینٹ آ گئے تھے. کھاریہ کینٹ میں ذمہ داریوں کو پورا کیا اور پھر ہم چل پڑے لاہور کی طرف. تقریباً عشاء کے وقت ہم لاہور میں پہنچے تھے. ہاں، ایک بات بتانا آپ کو بھول گیا کہ رستہ میں ہم ایک جگہ پہ رکے تھے موٹر وے پہ، جہاں پہ ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز کو ادا کیا تھا، قصر نماز ادا کی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حمزہ ڈار صاحب نے کیپیچینو کافی بھی پلائی تھی، جس پہ ہم ان کے مشغول ہیں. رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم لاہور پہنچ گئے. لاہور پہنچنے کے بعد ہم وہاں مرکز میں پہنچے تھے UET میں. وہاں پہ دوستو احباب کے ساتھ ملے، گپ شپ ہوئی، اور پھر گپ شپ اتنی طویل ہوئی کہ رات گزر گئی اور رات کا پتہ بھی نہ چلا. اسی اثناء میں ہم رات کو گئے لاہور کی سڑکوں پہ. لاہور کی سڑکوں پہ جانے کے بعد تہذیب پہ گئے تھے. وہاں پہ ہم نے آئس کریم کھائی تھی، جس میں ہمارے ساتھ قائد ملت اسلامیہ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے. وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ کھائی تھی آئس کریم، اور وہاں سے ہم دوبارہ مرکز میں آئے. علامہ صاحب کو ہم نے گھر میں چھوڑا اور ہم نے ایک وہاں پہ اہم کام کیا تھا، اور وہ کام ہے کرکٹ کھیلے تھے ہم وہاں پہ. اس کام میں بہت زیادہ مزہ آیا تھا، اور وہ ایک تاریخی تھا. 3 میچ ہوئے تھے. افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں، ہم میچ ہار گئے تھے. اچھا جی. اس کے بعد پھر تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تھا فجر کو. ہم نے کہا کہ اگر ابھی سو گئے تو پھر اٹھنا مشکل ہو جائے گا، تو لہٰذا ہم نے نماز فجر کے لیے ہم سوئے نہیں، وہاں دفتر میں بیٹھ کے ہاں جی، پھر ہم نے مرکز قرآن و سنہ مومنٹ میں ہم نے نماز فجر کو ادا کیا تھا قاری صاحب کے پیچھے. ماشاءاللہ قاری صاحب نے بہت خوبصورت تلاوت کی تھی. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. سورۃ مرسلات کی کچھ آیات پڑھی تھی، اور سورۃ نبا کی انہوں نے سورۃ نبا کا آخری رکوع پڑھا تھا، جو کہ بہت ہی خوبصورت آواز میں تھا، اور قلبی سکون وہاں پہ نماز پڑھ کے حاصل ہوا. نماز پڑھی، نماز کے بعد مصنون اذکار کیے، اور پھر چلے بستر کی طرف. مرکز کی طرف سے ہمیں جو ہے مہمان خانہ الاٹ ہوا تھا، جس پہ ہم نے آرام کرنا تھا. تو پھر ہم وہاں پر جو ہے وہ جا کر سو گئے. تقریباً 10 ساڑھے 10 تک ہم تقریباً سوئے تھے. پھر ہم اٹھے، اور ہمارے دوستوں نے ہمارے اپنے تک ناشتے کا جو ہے وہ بندوبست کر دیا تھا. بڑا مزیدار اور اچھا ناشتہ تھا، جس میں جو ہے حلوہ پوڑی تھی لاہور کی، لاہور کے چنے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دہی تھا، اور پھر اسپیشل ایک چیز ہوتی ہے چائے، جو ہم نے پی. ناشتے سے فارغ ہوئے تو اتنے دیر میں علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب تشریف لائے. ان کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ ہوئی. انہوں نے کلاس پڑھانی تھی زوم پہ، اس کی ہم نے تیاری کروائی، اور پھر انہوں نے کلاس پڑھانا شروع کر دی. اسی اثناء میں جو ہے وہ زور کا وقت ہو گیا. ہم نے زور کی نماز ادا کی، اور اسی سے پہلے ہم فریش ہوئے تھے، کپڑوں کو چینج کیا تھا. نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد ہم جو ہے وہ آگے مرکز کے دفتر کے اندر وہاں پہ بیٹھے رہے. علامہ صاحب کے ساتھ گپ شپ ہوئی، بات چیت کافی طویل ہوتی رہی، اور پھر اسی میں عصر کا وقت ہوا. عصر کی نماز کو ادا کیا، اور پھر ہم دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے. تو مولانا نعیم الرحمان شیخو پوری صاحب بھی تشریف لے آئے تھے، اور مولانا نعیم الرحمان شیخو پوری صاحب جو ہے وہ جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب کے جو ہے وہ صدر ہیں، وہ تشریف لائے تھے. ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور پھر اسی میں ہی علامہ صاحب نے جو ہے وہ ہمارے لیے دوپہر کا کھانا منگوا دیا تھا. پلیٹر تھا اس کے اندر، جو کہ بہت مزیدار تھا، اور اسی طرح جو ہے دم پخت تیار کروایا ہوا تھا علامہ صاحب نے. بہت مزہ آیا، ہم نے وہاں پہ کھایا. اور اسی میں ہی ساتھ جو ہے علامہ صاحب نے فالسے کا جوس بھی بنوایا تھا، جو کہ بہت مزہ ہے. اسی میں کھانا ہم کھا رہے تھے تو مغرب کی اذان ہوگی.
مغرب کی نماز ادا کی ہم نے اور دوبارہ ہم آفس میں تشریف لائے. علامہ صاحب کے ساتھ ہماری گپ شپ چلتی رہی. مختلف جو ہے عنوانات پہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بحث کرتے رہے. اسی میں ہم نے علامہ صاحب کے جو مرکز میں نئے کام ہوئے ہیں ان کو دیکھا تھا اور سراہا تھا، جو کہ اب مرکز الحمدللہ بہت خوبصورت جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے. اسی میں پھر عشاء کا وقت ہوا، عشاء کی نماز ادا کی. عشاء کے بعد دوبارہ ہم مرکز میں آ گئے اور وہاں پہ تھوڑی دفتر میں آ گئے، وہاں پہ بیٹھے. اور اسی میں علامہ صاحب نے کہا کہ کھانا ایک دفعہ دوبارہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں بھوک نہیں تھی. اور اسی کھانا کے آتے آتے تقریباً 11 ساڑھے 11 کا وقت ہو گیا تھا. اس سے پہلے تشریف لائے تھے عظیم کالم نگار مفکر ابو بکر قدوسی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ. ان سے ملاقات ہوئی، گپ شپ ہوئی. جب ہو گئے تو اس کے بعد کھانا آ گیا. شام کا رات کا ڈنر ہم نے کیا، کیونکہ بہت اچھا علامہ صاحب کی طرف سے تیار کروایا گیا تھا. دیسی جو ہے وہ مرغا تھا اور اس کے ساتھ ٹکا بوٹی تھی، کباب بنے ہوئے تھے، چٹنی وغیرہ تھی. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ علامہ صاحب نے تیار کروائی تھی جو ہم اپنے چلتے کے. اسی میں علامہ صاحب پھر اپنے گھر چلے گئے اور ہم پھر نکلے دوبارہ. رات کو لاہور کو نہ دیکھا جائے تو مزہ نہیں آتا. ہم نے گاڑی نکالی اور گئے. اصل میں ہمارا بیسیکلی دل یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ کھائیں فروٹ چاٹ کھائیں، لیکن وہاں پہ پہنچے تو کیونکہ 12-1 کا ٹائم ہو گیا تھا تو وہ چیزیں ختم ہو گئی تھی. تو اسی اثناء میں ہم نے پھر وہاں پہ لیمن جو ہے وہ سوڈا پیا. پینے کے بعد دوبارہ ہم مرکز میں آئے اور گپ شپ لگائی. ہاں ایک اور بات، کرکٹ گراؤنڈ کا پتہ کیا تھا لیکن وہ ویکینڈ کی وجہ سے بیزی تھا اور وہ ہمیں نہ مل سکا، تو آج ہم نے گیم نہیں کھیلی تھی. پھر اسی اثناء میں ہم مرکز میں چلے گئے اور ہم نے کافی گپ شپ کی دوستوں کے ساتھ، محبت بھری باتیں ہوئی. اسی میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم جو ہے وہ نماز فجر جو ہے وہ مرکز لارنس روڈ پہ ادا کریں گے. تو تقریباً اذان سے 20-25 منٹ پہلے ہم وہاں سے نکلے یو ای ٹی سے اور ہم لارنس روڈ کی طرف گئے. وہاں پہ ہم نے نماز فجر کو ادا کیا اور اس کے بعد ہمارے وہاں پہ بھائی عبد الرحمان سلفی وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ جیتی کی لسی بڑی مشہور ہے. تو ہم نے کہا چلو یار دیکھتے ہیں اس کو. تو وہاں پہ پہنچے ہم. جی ناظرین آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ وہاں پہ بہت زیادہ رش تھا اور وہ واقعتاً کافی زیادہ مشہور ہے. 1976 کے اندر اس کا آغاز ہوا ہے اور ابھی تک وہ چل رہی ہے. اور میں اس چیز کو دیکھ کے حیران ہوا کہ نماز فجر کا وقت ہے اور اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ ان لوگوں نے نماز ادا کی ہے یا نہیں کی. البتہ حسن ظن رکھتے ہیں اور ایک پیغام دیتے ہیں کہ جب ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یا جو اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے ہم اتنی تگ اور اتنی محنت کرتے ہیں تو پھر اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. جیدی لسی ہم نے پی. تقریباً ہمیں بھی 1 گھنٹہ جو ہے وہاں پہ انتظار کرنا پڑا اور پھر وہ ہمیں جو ہے ایک گلاس ملا. پھر ہم نے پیا اور واقعتاً لذیذ لسی ہے، اچھی لسی ہے. آپ بھی لاہور چاہیں تو وہاں پہ اس کو ضرور استعمال کریں. اس پہ ہمارا ایک علیحدہ ویڈیو بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی، آپ جسے یوٹیوب پہ دیکھ لیں گے. پھر اسی طرح جو ہے اس کے بعد دوبارہ مرکز آئے، سو گئے. 9-9:15 بجے جو ہے وہ دوبارہ الارم بجا. جی اٹھ جائیں. ہم نے پیچھے تذکرہ کیا ہے عظیم کالم نگار مفکر ابو بکر قدوسی صاحب، وہ ہمیں رات کو دعوت دے گئے تھے کہ آپ نے ہمیں ہمارے گھر میں آنا ہے اور ناشتہ کرنا ہے. وہاں سے نکلے. مرکز سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کی رہائش ہے. وہاں پہ گئے اور ہم نے ناشتہ کیا. ناشتہ کو کھانے کے بعد ان کے ساتھ گروپ فوٹو ہوئی اور پھر ہم وہاں سے نکلے. ایک بات یاد رکھیے، میں اور حمزہ ڈار صاحب جو ہیں وہ وہاں سے واپس آ گئے تھے اور پھر میں یہاں پہ آ کے اپنے کینٹ میں اپنی ذمہ داری کو سونپا. اسی اثناء میں درمیان میں ہم نے ظہر اور عصر کی نماز کو بھی ادا کیا تھا. ابھی میں پڑھا کے آیا ہوں. ہم قاری شاہد صاحب سے ملے ہیں اور ابھی گھر جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ارادہ ہے کہ ابھی مغرب کی نماز ادا کریں گے، پھر عشاء کی نماز ادا کریں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے اور پھر اللہ کا نام لے کر ہم سو جائیں گے. ملیں گے اگلے پاک میں انشاءاللہ.